آگے سورہ الحدید ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ حدید عربی زبان میں لوہے کو کہتے ہیں۔ چونکہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کا ذکر کیا اس پس منظر میں کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے، اس لوہے سے کام لو دین کی سربلندی کے لیے۔ لوہا کس لیے ہم نے نازل کیا ہے؟ لہٰذا اس لوہے سے تلواریں بناؤ، ڈھالیں بناؤ، تیر بناؤ، گولیاں بناؤ، اور اس کو استعمال کرو دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ لوہا ہم نے اس مقصد کے لیے نازل کیا ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام الحدید ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ میں مجموعی لحاظ سے دو چیزوں کا تقاضا کیا گیا ایک مسلمان سے، کہ اپنا جان بھی لگائے دین کے لیے، اور خاص طور پر وہ اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرے۔ لہذا فرمایا کہ جو بڑے پرزور انداز سے ایمان والوں کو ترغیب دے گی کہ ایمان والوں اپنے مال کو خرچ کرو، انفاق کرو اللہ کے راستے میں۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں انفاق نہیں کرتے؟ حالانکہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے، تمہارے پاس بھی جو کچھ ہے اللہ کا ہی ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی تمہیں 50,000 روپیہ پکڑاتا ہے بطور امانت کے، یہ رکھو، اور پھر بعد میں تمہیں فون کرتا ہے اس میں سے 10,000 روپیہ فلاں کو دے دو، تو تم نہیں دو گے؟ دیں گے، ہم کہیں گے یار یہ تو اس کا ہے، تو اس نے کہہ دی۔ یہی سوچو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اللہ نے تمہیں دیا، وہ اللہ کی امانت ہے، لہٰذا اللہ اگر تمہیں کہتا ہے خرچ کرو اس کے دین کے لیے تو خرچ کیا کرو اس میں سے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو مزید ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم جو خرچ کرتے ہو گویا کہ تم اللہ کو قرضہ دیتے ہو، اور قرض جو ہوتا ہے وہ واپس لوٹایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ 70 گنا اضافے کے ساتھ آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور اسی طرح پھر اس سورہ مبارکہ میں ایک بڑی اہم اور خاص چیز یہ بیان کی گئی اس کے دوسرے رکوع میں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ فرمایا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب ہے، ولہو لہو ہے، وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، 5 چیزیں بیان فرمائی کہ دنیا کی زندگی یہ 5 چیزیں ہیں۔ لہو و لعب، زینت خوبصورتی، فیشن جسے ہم کہتے ہیں، تفاخر بینکم آپس میں فخر کرنا، اور تکاثر فی الاموال کثرت، مال کی کثرت کی طلب، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اور یہ اصل میں غور کیا جائے تو ان 5 الفاظ میں انسان کی زندگی کے 5 مراحل کا ذکر کیا ہے۔ ہر انسان ان 5 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ جس کو 40-50 سال اگر عمر ملتی ہے تو وہ ان 5 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلا کیا فرمایا؟ لعب، دنیا کی زندگی لعب ہے۔ لعب ایسے کھیل کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، محض کھیل ہوتا ہے۔ جیسے 3-4 سال کا بچہ کھیلتا ہے، اس کے کھیل کا کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ ویسے ہی گاڑی ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے ایسے ایسے کر رہا ہے، وہ تو کھیل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی مقصد یا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو ایک مرحلہ انسان کی زندگی بھی یہ آتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ پیدائش سے لے کر 4-5 سال تک۔ آگے فرمایا ولہو، دنیا کی زندگی لہو ہے۔ لہو ایسے کھیل کو کہتے ہیں جس کے اندر تھوڑی تھوڑی مقصدیت بھی ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی لذت ہوتی ہے اس کے اندر، اور یہ ہوتا ہے 5 سال سے لے کر 12-13 سال تک۔ اس عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے جو کھیل ہوتے ہیں ان کے اندر تھوڑی تھوڑی لذت ہوتی ہے، چنانچہ کرکٹ کھیلتے ہیں 5-6 سال کے بعد کرکٹ کھیلنا شروع، یا اس قسم کے کھیل ہوتے ہیں جن میں کچھ تھوڑی بہت مقصدیت بھی ہوتی ہے اور لذت ہوتی ہے، مزہ ہوتا ہے گیمیں شیمیں کھیل لینا۔ اس کے بعد انسانی زندگی کا تیسرا مرحلہ آتا ہے وزینت، 12-13 سال سے لے کر 20 سال تک، کہ وہ پھر بالوں کی اس طرح کی کٹنگ ہونی چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، ہاں جی جوتے ایسے ہونے چاہیے، لڑکیاں تو ان کی اپنا فیشن سٹائل، یہ 12-13 سال سے شروع ہوتا ہے 20-22 سال کی عمر تک، یہ وزینت۔ اس کے بعد آگے پھر ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے 22-25 سال کے بعد سے لے کر 40 سال تک، وتفاخر بینکم، فخر، اکڑ، تکبر، کہ انسان کہتا ہے ناک نہ کٹے، پیسہ جاتا ہے تو جائے، پیسے کی خیر ہے، سر میرا اونچا رہے، اکڑ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے 20-25 سال سے لے کر 40 سال تک۔ 40 سال کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی ہوس زیادہ ہو جاتی ہے انسان کے اندر۔ انسان کہتا ہے ناک کٹتی ہے تو کٹ جائے لیکن 4 آنے میرے پاس آ جائیں، خیر ہے، بیزتی کی خیر ہے، پیسے آنے چاہیے تھوڑے سے۔ تو 40 سال کے بعد انسان کے اندر لالچ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، پیسے بس آئیں، باقی جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر بڑی گہرائی کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی۔